Just like Western education banish the modesty of innocent students, I can see that Indian and English films, commercial have become common through the dish and VCRs. Nowadays, women and children are becoming familiar with all that happens in the West Indian language and culture. عورت کے گرد میڈیا کا جال بچھا دیا گیا ہے جس کے گرد ہماری عورت پھنس کر رہ گئی ہے. جس دلدل کے اندر، جس گرداب کے اندر وہ اس طرح دھستی چلی جا رہی ہے، وہ اس طرح پھنستی چلی جا رہی ہے کہ اس کو احساس زیا بھی نہیں رہا. بیٹھنے کی جگہ دیا کرتے تھے اور اپنا کام روکتے جو عورت کا کام کر دیا کرتے تھے کیونکہ نزدیک ہمارا جیسا بھی احترام چیز تھی. آج تو صرف عورت وہی چیز رہ گئی ہے جو کتنے کم لباس پہن لے، کتنا ہی کھلا لباس پہن لے اور کس طرح ہینڈل دے رہے. آج وقار رضوی صاحب، نائدار عادل صاحب اور جتنے بھی بجلی کے ذمہ داران ہیں شاید ہر جگہ کی ایک بکرے اور بلے کے مرنے اور چوہے کی خبریں کی مووی بنانے تو پہنچ جاتے ہیں. شاید ان کو عقل آئے تو آ کے دیکھیں کہ ان تک اسلامی مملکت کی شہری ہے اور اس بات کی طرف رکھتی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آئیں اور دیکھیں یہ سارے لوگ. کیا آپ سب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے آپ یہ نہیں چاہتی کہ عورت سے تقدس رہے، عورت کا احترام رہے؟ آپ کیا نہیں چاہتی کہ عورت کی حیثیت بحال کر دی جائے؟ اور یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم سب اپنی پرانی حیثیت، اپنی شناخت، اپنے تشخص سے خوش ہیں اور ہم کسی بھی دھوکے میں دھوکہ نہیں کھائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں بلکہ سر کے پیچھے لگا دیے. دارالعلوم میں پاکستان کے اندر بہار کا موسم آتا رہا، کلیاں کھلتی رہی، پھول کھلتے رہے، پودے لہراتے رہے اور فصلیں اگتی رہی، مگر کسی کو بھی وہ جشن منانے کا خیال نہیں آیا. جشن منانے کا خیال اب آیا جب قحط ہو گیا، جب دریا خشک ہو گئے، جب لوگ دانے لانے کے لیے ترسنے لگ گئے، جب پینے کا پانی بند ہو گیا تو شاید واقعی اپنے خبر ہو گئی جس خوشی میں اب جشن منایا جا رہا ہے. جب آپ کام نہیں کر رہی ہو، احساس کام نہیں کر رہا ہو تو مجھے اور آپ اٹھنا ہوگا. اگر ہم جس قوم کو اپنی حالت کی فکر نہ ہو، اپنا احساس نہ ہو اور اپنے احساس کی اپنے حقوق کی پرواہ کرنے کے لیے وہ اپنی رزق پاور کو برقرار نہ رکھے تو اس قوم کی تباہی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس تباہی سے روکنے کے لیے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم آج اکٹھا تھے اور یقیناً اس سے بڑھ کر اکٹھا کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہم تمام کمپنیوں کے پاس گئے، ہمارے حقوق جو کہ یہ تمام کام کرتی ہیں انہوں نے ہمیں یہی جواب دیا کہ تمہارے پاس بہت سے نہیں ہیں، ہم انہیں چابی کر کے دکھائیں گے اور آپ یہ وعدہ کر کے اٹھیے کہ آپ اپنے ساتھ دوسرے تمام لوگوں کو یہ ساتھ لے کر آئیے، یہ بتائیے کہ ہم سب اپنے حقوق کے لیے مستعد اور اکٹھا ہیں. اور اگر وہ ہم کو یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بات پروگرام پسند کرتے ہیں اس لیے ہم دیتے ہیں، لوگ نہیں چاہیں تو ہم نہیں دیں. صدر ان سے یہ بات پوچھتی ہوں، اس پاکستان میں بہت سارے لوگ نشہ کرنا چاہتے ہیں، اس پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ چوریوں قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ انہیں اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ اس لیے کہ آپ کے دستور سے وہ چیز ٹکرا دیے، آپ کے سارے روایات سے ٹکرا دیے. پھر نشے کے ملزم کو تو ہم، نشے کا جو مریض ہوتا ہے اس کو تو ہم مجرم نہیں کہتے، مجرم اس کو کہتے ہیں جس نے نشے کی لت ڈالی تھی. ہم پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے نہ عورتوں کو بے حیائی کی تمنا تھی، نہ پبلک کے اندر کہنے کی ڈیمانڈ تھی. یہ سب کس نے دی؟ یہ ہماری حکومت کے ذمہ داران نے چند پیسے کمانے کے لیے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ پروگرام نہ پیش کریں، ہم یہ اشتہار پیش نہ کریں، خریدنے کے لیے تیار رہیں گے. یہ پیسہ چاہیے جس لوگ کی کمزوری پیسہ بن جائے اس کی کون سدھار پیش کرے گا. لیکن ہماری کمزوری پیسہ نہیں ہے. نہ ہم نے آگے میں اکثر ورلڈ بینک سے قرضہ کھایا ہے، نہ ہم نے آپ کے ہاتھ اپنے حقوق رہن رکھوائے. ہم اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے خود اٹھیں اور جو لوگ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اٹھ جائیں دنیا کی کوئی طاقت اپنے حقوق نہیں چھین سکتی. انشاءاللہ آپ سب ساتھ ہیں. ہم جو بھی جدوجہد کریں ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم ختم ہوں گے انشاءاللہ. محترم ہستی، اس محفل کی صدر مجلس، مہم ذرائع اصلاح ذرائع ابلاغ کی ہر جہت سے منصوبہ سازی کرنے والی، ہر دم باطل سے برسر پیکار محترمہ عائشہ منور صاحبہ، قیمہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین، ہماری تہذیبی اور اخلاقی قدریں ذرائع ابلاغ کی زد میں اس عنوان پر کیا کہتی ہیں، آئیے ہم سنیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم منظور فاطمہ صاحبہ، ناظمہ صوبہ سندھ، دیگر کراچی کے ذمہ دار کارکنان اور میری مجاہد قومی بہنیں، السلام علیکم. عزیز بہنوں، یہاں آپ کی حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ جو متعین مسئلہ جماعت اسلامی نے اپنے قومی اعتبار سے اور عورتوں کے احساسات کے حوالے سے اٹھایا ہے وہ جینوئن ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اور ایسی عورت بھی، مسلم عورت بھی اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے جو اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے سے اور اس کے ذمہ داران سے ایک اونچے پائے کی جنگ اختیار کر سکتی ہے. مغرب اس بھول میں تھا اور امریکہ بہادر، اقوام متحدہ اور ان کا چلتا ہوا نیٹ ورک سارا یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے نظام کو اور اپنے سسٹم کو اور اپنی پوری امریت قائم کرنے کے لیے دیگر اقوام کو زیر کر لیا تھا اور انہوں نے معاشی فلاح کے عنوان سے من و ان ان کی تمام تر تعلیمات کو قبول کر لیا تھا، اسی طرح سے مسلم ورلڈ میں جب اس طرح کی منصوبہ بندی دی جائے گی اور کی جائے گی تو غالب تہذیب اور غالب نظام کے پروردہ ہونے کی حیثیت سے ان کی بات شاید قبول کر لی جائے گی اور یہ مسلمان قوم بھی اسی طرح سے مر جائے گی اور اسی طرح سے اس کا جنازہ نکل جائے گا اور یہ وہ کھیل کھیلیں گے جو ان کا مقصد اور ان کا ہدف ہے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلم قوم ایک تہذیب رکھتی ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی روایات ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک مضبوط سسٹم کے حامل لوگ ہیں اور ان کے پاس اگر ان کو چھیڑا گیا، اگر ان سے اصرار کیا گیا، اگر ان کی اصل ان سے چھینی گئی تو ان کے پاس وہ قوت ہے کہ جو ان اقوام کے پاس نہیں تھی جن کو زیر کر کے یہ خوش ہوتے ہیں. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حاکم مسلط ہیں، ایسے حکمراں ہیں، ایسی بیوروکریسی ہے، ایسا نظام ہے، ایسے سربراہ ہیں، ایسے وزیر ہیں، ایسے سفیر ہیں، ایسے ایم ڈی ہیں، ایسے ٹیلی ویژن کے چلانے والے ہیں جن کا ذہن اسلامی تہذیب اور اسلامی معلومات سے عاری ہے اور ہماری بدقسمتی سے وہ ہمارے رہنما اور ہمارے سربراہ بن گئے ہیں. جب یہاں پاکستان ٹیلی ویژن کے ذمہ داران سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پالیسی تو اسلام آباد سے آتی ہے، آپ جائیے اور اسلام آباد والوں سے بات کیجیے. اسلام آباد والوں سے بات کی تو پتہ چلا پالیسی تو امریکہ بہادر سے آتی ہے، پالیسی تو اس سے بھی اوپر سے آتی ہے، لہذا بات تو پھر وہاں رکھنے کی جائے. لہذا جب ان سے یہ بات کی گئی کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، یہاں مسلمان معاشرہ ہے اور مسلمان تمدن تہذیب ہے، تو انہوں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اشتہارات پر بات کی گئی کہ اتنے بےہودہ اشتہارات ہمارے نوجوانوں کے درمیان آپ کی کیا منصوبہ بندی ہے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ہم نے اشتہارات اور ہم نے اپنا ٹائم بین الاقوامی کمپنیوں کو بیچ دیا ہے. پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ تو اپنے حوالے سے کام کریں گے اور بات کریں گے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ دراصل پاکستانی قوم تو ٹیکس نہیں دیتی ہے، ہم تو پی ٹی وی کا جو اپنا خرچہ نکالنے کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بین الاقوامی کمپنیز کو اشتہارات دے دیں، ہمیں پیسے آئیں گے تو تفریح کا پروگرام ہوگا، پیسے آئیں گے تو ٹی وی چلے گا. میں سوچ رہی تھی کہ سیاسی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہیں امریکہ بہادر سے پالیسی آتی ہے، جب ذمہ داران سے براہ راست بات کی جائے تو وہ کہیں کہ غریب ملک ہے اور اپنی معاشیات کو گروی رکھ کر اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے کر کے ان کی تہذیب اور ان کی چیزوں کو یہاں لا کر ٹھونسنا اور مسلط کرنا. میں اپنی مجاہد بہنوں سے کہنا چاہوں گی دراصل فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ دراصل یہ طاغوت ہے، یہ اللہ کے باغی ہیں جو ہمارے سروں پر بیٹھ گئے ہیں، ان سے ایک بھرپور معرکہ کرنا ہوگا، ان سے معاشی نظام لینا ہوگا، ان سے سیاسی نظام لینا ہوگا، ان سے تہذیبی اور اخلاقی نظام لینا ہوگا اور اس کو قرآن اور سنت کے تابع کرنا ہوگا. ہم نے جب یہ موجودہ مہم کی منصوبہ بندی کی اور ہم نے تمام لوگوں کو کانٹیکٹ کیا، اخبار والوں کے پاس گئے، یہ تمام اشتہارات بنانے والوں کے پاس گئے، ہم نے لوگوں کو خط لکھے، ہم ارشاد احمد حقانی کے پاس گئے، ہم مجید نظامی کے پاس گئے، ہم نے ایک پلان کیا اور ان سب سے جا کر بات کی. لیکن دراصل ہمیں لگا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس ملک کے اندر جمہوریت ہوتی، اگر اس ملک کے اندر
فوجی حکمرانی نہ ہوتی، اگر اس کے اندر عوام کے منتخب نمائندے موجود ہوتے تو شاید اس وقت ہماری یہ سروں پر دوپٹہ رکھنے والی عورت اور اپنی اقدار کا تحفظ کرنے کا دائیا رکھنے والی عورت پاکستان ٹیلی ویژن کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہوتی۔